امریکہ کی ایران پر سٹرائکس چھٹے روز میں داخل ہو گئی ہیں اور ایران کی طرف سے بھی جوابی کارروائیوں میں اب شدت آ گئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے فوجی تنصیبات اور سول انفراسٹرکچر پر اٹیکس کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ 2020 کے الیکشنز میں چائنا نے ووٹ مینیپولیشن کی، حالانکہ جو ریکارڈز ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ایک ہم نظر اس پہ بھی ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ بھارت کی بات کریں گے، جہاں پر چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹیلتھ فائٹر کی عدم موجودگی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، امریکہ اور ایران پھر سے ایک طرف سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹیکس میں شدت آ گئی ہے، چھٹا روز ہو گیا ہے اور مسلسل اٹیکس جاری ہیں، اور اس میں اگر ہم ریسنٹلی دیکھیں تو 5 ریلوے اسٹیشنز بھی تباہ کیے، پھر چابہار میں واچ ٹاور تباہ کر دیا، کہیں اسکولز پہ اٹیک ہو رہے ہیں، کہیں کینسر ہاسپٹل کے پاس اٹیک ہو رہا ہے، بہت شدت آ گئی ہے۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں تو ایران نے بھی شام میں، عراق میں، اردن میں، کویت میں کہیں پاور گرڈ پہ اٹیک کیا، کہیں ڈی سیلینیشن پلانٹس پہ کیا، اور اس کے علاوہ قطر کے الودیع بیس کے اوپر اٹیک کیا، فوجی بہت سے مارنے اور بہت سے فوجی طیارے، لڑاکا طیارے بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے ایران۔ تو اب یہ شدت جتنی آ رہی ہے، ایک طرف تو پاکستان اور چائنا کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ریسٹرینٹ شو کریں، واپس مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں، لیکن جو حالات ہیں وہ تو کسی اور طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے، اب اس جنگ کا انجام کیا ہوگا اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جنگ نہ صرف یہ تیز ہوتی چلی جا رہی ہے بلکہ گہرائی میں بھی اترتی جا رہی ہے۔ پہلے جو معاملہ صرف ایران کے فوجی تنصیبات تک محدود تھا، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انفراسٹرکچر کی طرف مڑتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہاں پر اب فوجی تنصیبات تھوڑی رہ گئی ہیں، کیونکہ بہت ساری تنصیبات تو پہلے حملوں میں ہی اڑا دی گئی تھی، اور اب ان کے پاس زیادہ تر ایسی ارینجمنٹ ہے کہ جو ایکچولی موویبل ہے، یعنی وہ ٹرک پہ یا کسی اس طرح کی چیز پہ ان کے پاس جو راکٹس ہیں وہ لانچ ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے فکس لانچرز ان کے پاس یا لانچنگ سائٹس نہیں ہیں، تو اس لیے وہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم ہو گئے ہیں حملے۔ اب فوجی جو ایران کا فوجی جواب ہے وہ بھی دراصل اسی طرح کی جو موویبل جو فیسلٹیز ہیں ان سے ہی آ رہا ہے۔ دوسری طرف جو جہاں اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، ایکچولی جب آپ انفراسٹرکچر تباہ کرتے ہیں تو آپ پولیٹیکل پریشر بھی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی، عام آدمی کی زندگی وہ بالکل متاثر ہو جاتی ہے، وہ کہیں سے نکل نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اگر پل توڑ رہے ہیں، پل ٹوٹ رہے ہیں، تو لوگ سکیٹر نہیں ہو سکیں گے شہروں سے باہر۔ عام طور پر جنگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ شہر نشانہ بنتے ہیں تو لوگ شہروں سے نکل کے دیہات میں چلے جاتے ہیں، گاؤں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ راستہ بھی مسدود کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شاید امریکہ ہی چاہتا ہے کہ اگر انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ایران طویل عرصے تک، اگر بعد میں کہیں صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے تو ایران طویل عرصے تک اس کو بنا نہیں پائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ بھی جب دیکھیں گے کہ ان کے راستے مسدود ہوتے چلے جا رہے ہیں باہر نکلنے کے یا ملک میں پھیلنے کے، تو وہ پھر دوسرے راستے، پھر وہ اپنی حکومت پر دباؤ بڑھائیں گے۔ تو حبیب صاحب، اس طرح تو مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آنا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں نا، پہلے ہی خامنہئی کو آپ نے شہید کر دیا، اتنے بڑی حماقتیں جو ہے وہ USA کر چکا ہے، جس کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہو پا رہے۔ میرا نہیں خیال اب مذاکرات کے کوئی امکانات اتنے روشن ہیں جتنے کچھ عرصہ پہلے تک تھے، اور پھر ایران کا تجربہ بھی مذاکرات کے حوالے سے کچھ اچھا نہیں رہا، تو امریکہ میں بھی اب یہ دلچسپی کم دکھائی دے رہی ہے کہ وہ مذاکرات کریں۔ اس کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی مجبوریاں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایران کا جو دیکھیے، جو ایران نے اگلا جو قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے وہ باب المندب کی بندش ہے۔ تو وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ الٹیمیٹلی ایران چاہ رہا ہے کہ یہ جو پھیلے، جو وار تھیٹر ہے، یہ پھیل جائے۔ اس کے اب نتیجے میں کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، وار تھیٹر اگر پھیل کے سعودی عرب منتقل ہو جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے تو سعودی عرب کو پرابلم ہوگا نا، کیونکہ سعودی عرب کی سب سے زیادہ اور مصروف جو پورٹس ہیں وہ وہاں پر ہیں۔ جدہ کی ایئرپورٹ بند ہو جائے گی، آپ وہاں پر جدہ کی پورٹ بند ہو جائے گی، معاف کیجیے گا، یمبو کی پورٹ بند ہو جائے گی، آگے چھوٹی چھوٹی پورٹس ہیں، دوبا کی ہیں اور املچ کی ہیں، یہ بالکل چھوٹی چھوٹی پورٹس ہیں، لیکن یہ اس طرح بڑے پیمانے پر تو استعمال نہیں ہوتی تجارتی سطح پر، لیکن تو تجارتی سطح پر جو 2 بڑی پورٹس ہیں وہ یمبو ہے اور وہ جدہ ہے۔ تو اس کے نتیجے میں آپ ذرا دیکھیں نا کہ بحر احمر میں جب آپ بند کر دیتے ہیں راستے کو، تو پھر آپ نہر سویز بھی ٹیکنیکلی بند ہو جاتی ہے نا،
کہ یورپ سے جو آنے والی ٹریفک نہر سویز سے گزرتی ہے، بحر احمر میں داخل ہوتی ہے، پھر وہاں سے بحر ہند میں آ جاتی ہے، تو وہ بھی تو معاملہ خراب ہوگا. لیکن سعودی عرب کو تو اس کی فوری زد پہنچے گی نا. بالکل. ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ریسٹرینٹ شو کر رہا تھا ایران. سعودیہ کو ایسا اٹیک نہیں کیا گیا کیونکہ شروع میں ہی پاکستان نے اس کو تھوڑا آگاہ بھی کر دیا تھا. اچھا، اب باقر کالباف نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ لیکن دیکھیں یہاں پہ صورتحال مختلف ہو جائے گی. یہاں پہ اس طرح یہاں تو پھر ڈائریکٹلی ایران نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو حوثیوں کے ساتھ سعودی عرب کا پہلے سے تنازع چل رہا ہے. بالکل. اچھا، اور ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں حبیب صاحب کہ ایک طرف تو امریکہ نے سیریا کو آگے کر دیا، ٹھیک ہے، کہ جی آپ حزب اللہ کے خلاف لڑیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اب CNN کی بھی ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے. ایک تو مطلب سیریا نے ایک بہت بڑی شپمنٹ جو ہے ویپنز کی بقول سیریا کے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران سے جا رہی تھی، حزب اللہ کے لیے باؤنڈ تھی، انہوں نے وہ پکڑ لی. ایک تو ہم یہ فرنٹ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف CNN کی بھی ایک رپورٹ ہے کہ امریکہ مسلسل اپنے ملٹری مائٹ کو یوز کر رہا ہے ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی مسلسل اور ابھی بھی پچھلے 2-3 دنوں سے یہی بات ہو رہی تھی کہ بہتر کریں رویہ، اگلے ہفتے تک آپ ہم سے ڈیل پہ آئیں. آج بھی وائٹ ہاؤس کے ریپرزنٹیٹیو نے یہی اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ ایران ہم سے معاہدہ بھی کرنا چاہتا ہے بہت شدت سے، اور ساتھ میں ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے. تو اب یہ کون سے مطلب مذاکراتی ٹیم چلتی رہتی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، جب مفاہمتی یادداشت ایک پہلے سے دستخط شدہ موجود ہے جس پہ دونوں ملکوں نے سائن کیے ہیں، اس کی روشنی میں آپ مذاکرات ٹوٹے کہاں پہ ہیں؟ آپ کو اس کا کوئی ایک اس کا ہرمز ایک ہرمز ایک ریزن کہہ سکتے ہیں. اچھا، لیکن آپ ذرا دیکھیے نا کہ جو جنگ کی ابتدا ہے، یعنی جو جنگ کے دوسرے مرحلے کی ابتدا ہے، اس کے بارے میں ایران کہتا ہے فلاں حملہ میں نے نہیں کیا، امریکہ کہتا ہے فلاں حملہ میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، مشکوک سے حملے ہوئے. اب یہ بات بھی الجزیرہ نے مطلب بلکہ شائع کی ہوئی تھی کہ جو پارٹی ایران کے ساتھ مذاکرات میں سب سے بڑا مسئلہ بن رہی ہے وہ ایران نہیں ہے، وہ اسرائیل ہے. دیکھیے نیچرلی وہ تو اسرائیل تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں نا، اسرائیل تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی مفاہمت آگے بڑھے، اور جے ڈی وینس نے بھی محاذ سنبھالا اسرائیل کے خلاف. وہ تو خیر ایک الگ ان کا انٹرنل معاملہ ہے نا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کیا اسرائیل امریکہ کو مجبور کر رہا ہے یا امریکہ کی اپنا بھی کوئی انٹرسٹ ہے اس میں؟ یہاں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. ایک ہے کہ اسرائیل چاہے کہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے، تو ایران کو تباہ کرنے کے در پہ اسرائیل آج کا تو نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد سے وہ ایکویشن چینج ہوئی نا کہ جس میں امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایران سے امریکہ چاہتا کیا ہے؟ تو وہ اب ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ مفاہمتی یادداشت جس پر پہلے دستخط ہوئے تھے وہ اب شاید امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں رہے. ریسٹرکچر کرنا چاہتا ہے، کنڈیشنز چینج کرنا چاہتا ہے. بالکل. تو وہ اس کو اب جب دوبارہ ٹیبل پہ لانے کی بات کر رہا ہے اور جنگ کے بعد لانے کی بات کر رہا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ثالثی والے امکانات بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا حبیب صاحب، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ پریشان ہے، مڈ ٹرم الیکشنز اپروچ کر رہے ہیں اور مطلب پبلک اوپینین مسلسل جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، تو اسی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو 2020 کے کچھ ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوئے جن کی بیس پہ ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ چائنا اصل میں جو ہے وہ لوپ ہولز کا فائدہ اٹھا کے ہمارے الیکشن سسٹم میں اس نے پہلے بھی مینیپولیٹ کیا رزلٹ کو اور ابھی بھی کر سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ الیکشنز ہونے سے پہلے ہی ٹرمپ نے جو ہے نا ایک نیا کیمپین چلا دی ہے کہ جی ہمارا سسٹم جو ہے وہ کرپٹیبل. ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ آج کی بات نہیں ہے. جب 2020 کا الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے جو بائیڈن کی حلف برداری میں بھی شرکت نہیں کی تھی اور ان کے نائب صدر نے شرکت کی تھی اور اپنے نائب صدر نے ان کے خلاف ہو گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یعنی ان سے الگ ہو گئے تھے. تو پھر وہ کیپٹل ہل پہ حملہ بھی ہوا، سب کچھ ہوا. دیکھیے اس وقت بھی کہتے یہ ہیں ایز دا لیجنڈ گوز کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سلپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر چھوڑی جو بائیڈن کے ڈیسک کے اوپر، پریزیڈنشیل ڈیسک کے اوپر، کہ جو آئی ون، کہ انہوں نے کہا جو بائیڈن کو کہ میں جیتا تھا، تم یہ اس بات کو جانتے ہو. اچھا، یہ اس وقت سے مسلسل ایک الیکشن کے اندر دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں. اچھا، ان کو ثابت نہیں کر سکے آج تک. ڈونلڈ ٹرمپ ان کو ثابت نہیں کر سکے. ڈونلڈ ٹرمپ بیسیکلی ایک ہاکس کریٹ کرتے ہیں، ایک کھوکھلا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اس میں رنگ بھرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو بار بار دہراتے چلے جاتے ہیں کہ الیکشن جعلی، الیکشن غلط ہوا، الیکشن غلط ہوا. اچھا، اسی سسٹم کے تحت جب وہ جیت گئے ہیں الیکشن تو پھر تو انہوں نے کچھ نہیں کہا.
इसी सिस्टम के तहत ही वो इलेक्शन जीते अच्छा हैं ना। हबीब साहब, ऐसा लगता है क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है तो वो चाइना को अपने पॉलिटिकल की बजाय इकोनॉमिक राइवल के तौर पर अच्छा देखिए, उससे पहले ये भी होता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि इन्होंने रशिया की मदद हासिल की थी इलेक्शन जीतने के लिए। ये अमेरिका के अंदर ही कोई नई बात नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली अमेरिका से वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो उनके मुखालिफ थे वो रशिया से, रशिया के हवाले से इल्ज़ाम लगाते थे कि रशिया ने वो मशीनें जहाँ पर जो मशीन के ज़रिए वोटिंग होती है उनको कहीं किसी तरीके मोलस उनको साथ टैंपरिंग की है, जिसकी वजह से ये डोनाल्ड ट्रंप उनको हैक कर लिया, कुछ कहते हैं हैक किया या व्हाटएवर। अच्छा मसला ये है कि जो इलेक्शन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का ही मामला तो नहीं है ना, वहाँ पर और भी बहुत सारी पार्टियां मौजूद हैं और बहुत सारे उम्मीदवार मौजूद हैं, सैकड़ों। उनमें से कोई भी इस बात पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। और डोनाल्ड ट्रंप जब हार रहे होते हैं तो दरअसल वो इलेक्शन में रिगिंग का इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो इस इलेक्शन में जिसमें वो जीते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कहा था कि अगर मैं हार गया तो मैं इलेक्शन नहीं तस्लीम करूँगा। तो जब आप इस तरह की जगह पर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सिस्टम के लिए एक मुसलसल ख़तरा बन चुके हैं, और ऐसा ख़तरा बन चुके हैं जो हत्ता कि इन्हें चाइना जैसे मुल्क से जंग में भी उलझा सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि पॉलिटिकली उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप का ये इल्ज़ाम कोई वेट कैरी करेगा। अच्छा हबीब साहब, व्हाइट हाउस में एक और बड़ी दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट हुई है जिसमें ट्रंप के टेलीप्रॉम्प्टर को अब बगैर पे के रुखसत पे भेज दिया गया है। उसके हवाले से CNN ने क्वेश्चंस उठाए। अब ये है कि एक कालशी नामी डिजिटल मार्केट प्लेस है, आप कह लें कि उसमें हकीकी दुनिया में होने वाले वाक़यात के हवाले से बिड्स लगाई जाती हैं। तो एक बंदा मुसलसल वो बिड्स जीते जा रहा था, वो बताता था कि ट्रंप अपनी आने वाली स्पीच में इन ममालिक का नाम लेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिससे बेसिकली स्टॉक मार्केट पे, ऑयल प्राइसेस पे, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब वो मामला खुला और उस कंपनी ने हबीब साहब अमेरिका को इन्फॉर्म किया कि ये हो रहा है। मतलब इनकी अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज उस वक्त नहीं, ये आज का मामला नहीं है। इससे पहले बाकायदा तौर पर कई जो बैटिंग वेबसाइट्स हैं उन्होंने उनको रेगुलेट करने की कोशिश की, और वहाँ पर जब उन्होंने पॉलिटिकल चीज़ों को उसके ऊपर बैटिंग उन्होंने ऑफ़र करना शुरू की, कई तरह की वेबसाइट्स हैं, काशी इज़ वन ऑफ देम। अच्छा, तो अमेरिका ने उनको रेगुलेट किया, और उस वक्त से यानी जब से ये ईरान वॉर शुरू हुई है उस वक्त से कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर लोगों ने बैट किया। ठीक है। और वो बैट इस तरह होती है, यानी इस तरह की बैटिंग भी है कि जनाब आप फलां जगह पर अटैक होगा या नहीं होगा, फलां तारीख को अटैक होगा या नहीं होगा, अटैक के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा। अच्छा, जब ये कई दफ़ा वहाँ पर जब ये बैटिंग आई तो उससे पता चला कि जो बैट लगाने वाले हैं उनमें से कईयों का ताल्लुक वाइट हाउस से है, कई किसी ऑफिस में काम करते हैं, और उसके नतीजे में फिर ये भी हुआ कि अब आपने डिस्क्लोज करना है कि आप किस तरह के आपकी अपनी पोजीशन क्या है, आप जर्नलिस्ट हैं। उस पर कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स तक उसमें इन्वॉल्व हुए कि प्रोफेसरों ने भी अपने ज़ाहिर अंडरस्टैंड प्योर प्रेडिक्शन होती है ना, एक आपके पास स्पीच आई हुई है, टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर है, तो जाहिर है इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना। नहीं, आप जरा ये देखिए कि जब आप फर्ज कीजिए कि अमेरिकन सदर ही बैटिंग करना शुरू कर दे, और डोनाल्ड ट्रंप के केस में ये हो भी चुका है। अभी कल परसों हमने खबर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने अपने ऑफिस का फ़ायदा उठाते हुए कई मुल्कों से उन्होंने मुआहदे किए जिसके बराह रास्त माली मफादात, और जिनसे माली मफादात डोनाल्ड ट्रंप के या उनके रिश्तेदारों के मुंसलिक थे। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ये कहना कि जब एक प्रेसिडेंट वाइट हाउस में बैठ के इस तरह के काम कर रहा होगा तो उसके इर्द गिर्द के लोग भी छोटे मोटे काम तो कर रहे होंगे ना। तो लिहाजा ये तो एक दुनिया के लिए बड़ी खौफनाक चीज़ है कि ये बैटिंग जो पॉलिटिकल बैटिंग है इस पे कहीं ना कहीं आपको पाबंदी लगानी। और पिछले दिनों प्रेस लीक्स के ऊपर उसके हवाले से पीट हेग्सेट ने भी बात की थी कि हम कानून साजी कर रहे हैं। बहरहाल अब इससे आगे चलते हैं हबीब साहब, ICC के हवाले से बात कर लेते हैं कि ICC को इल्हान उमर ने भी कल हमने खबर कवर की थी कि वो चाहती है कि अमेरिका उसके साथ अपने आप को अलाइन करे, और अमेरिका में एक मुसलसल कैंपेन चल रही है पीट हेग्सेट के अंडर कि ICC को हम बिल्कुल डिसमेंटल करना चाहते हैं। अब उसके जज के हवाले से एक बात स्टार्ट हो रही है और सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस बनाया जा रहा है। देखिए, एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी
تیسری دنیا کے بیشتر ملکوں کی طرح لائک پاکستان اینڈ انڈیا انہوں نے قانون کو حربہ بنا لیا ہے. بالکل جس طرح پاکستان اور انڈیا میں پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے, وہاں پر بھی پروسیکیوٹرز کو ایکچولی پرسیکیوٹرز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, اپنے تمام مخالفین کو وہ ان کے اوپر مقدمے بنا رہے ہیں. تو یہ ایک امریکہ کے اندر ایک پہلے جو امریکن بیہسٹ پہ چیزیں باہر ہوا کرتی تھی وہ امریکہ کے اندر بھی ہو رہی ہیں. جہاں تک آئی سی سی کا تعلق ہے, دیکھیے آئی سی سی کیا واقعی کام کر سکتی ہے, یہ کرتی ہے, اس معاملے میں آپ کو دو مختلف آراء ملتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئی سی سی کچھ نہیں کر سکتی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئی سی سی واقعی کچھ کر سکتی ہے. اب آئی سی سی کر کیسے سکتی ہے جب بڑی طاقتیں اس کے پیچھے کھڑی ہوں, لیکن جہاں بڑی طاقتوں کا معاملہ آ جائے وہاں پہ آئی سی سی عام طور پر خاموش رہتی ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جو اصل میں ان جج نے بھی تو نیتن یاہو کے خلاف وارنٹ جاری کروائے تھے نا. اچھا, اب جو پرابلم یہ آ رہا ہے کہ دنیا میں کمٹ تو ہوئے ہیں کرائمز, وار کرائمز. اچھا, یہ وار کرائمز اور اس وقت امریکہ کے دوست نے کیے ہیں بینجامن نیتن یاہو نے, تو الٹیمیٹلی یہ کیس جس طرح ہولوکاسٹ کے مجرموں کا کیس آئی سی سی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے, تو اس طرح ان کا کیس بھی وہاں پر جائے گا اور وہاں پر ڈیسیجن ہونا ہے. اب امریکہ بھی کچھ ایسے اقدامات کر رہا ہے جیسے مناب اسکول کا واقعہ ہے کہ اس کے اوپر بھی معاملہ چل سکتا ہے. اچھا, پھر سوال پوچھا گیا. دوسرا یہ ہے کہ پیٹ ہیگسیت اور ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر پر حملے کریں گے, تو اس کا مطلب صرف انفراسٹرکچر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ختم کر دیں گے. آپ بیسیکلی عوام کے استعمال کی چیزیں ریز ٹو دا گراؤنڈ کر دیں. ٹارگٹ تو عوام کو ہی کریں. تو اس وجہ سے اب انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ آئی سی سی کو ختم کیا جائے. لیکن مجھے ایسے اب لگتا ہے کہ آئی سی سی ایک زمانہ تھا کہ امریکہ شاید بہت کچھ کر سکتا تھا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو جتنا اسٹریچ کیا ہے اس کے بعد اب یہ کہنا مشکل ہے, یہ کہنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے امریکہ کے لیے بھی کہ وہ آئی سی سی کو ڈسمینٹل کرے یا ختم کرے. ٹھیک. اچھا, ساتھ ہی عباس اراغچی نے جس طرح ہم نے فورن انفلوئنس کی بات کی, اس نے بھی یہ کہا کہ آپ کو فورن انفلوئنس کا ڈر ہے امریکہ کے اندر, ایڈمنسٹریشن کے اندر, اور جو امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے خود امریکیوں کو ہی چپ کرانے کے لیے اسرائیل کیمپین چلا رہا ہے, اس کا کیا؟ دیکھیے, امریکہ کے اندر ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ امریکہ کے اندر بات کرنے کی آزادی ہے, امریکہ کے اندر کیمپین کرنے کی آزادی. اب وہ کم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے, کم ہوئی ہے, لیکن جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں ان سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی تک دھمکیاں ہیں, لاز میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. سپریم کورٹ جو ہے وہ کتنی اور سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کرتی چلی جا رہی ہے, وہاں کی کورٹس ایکٹیو ہیں. تو وہاں پر ایک باقاعدہ لابنگ کا سسٹم ہے, اس میں انڈیا بھی لابی کرتا ہے, پاکستان بھی لابی کرتا ہے, اسرائیل بھی لابی کرتا ہے, سب کچھ لابنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. اور ظاہر ہے اب اس لابنگ کو جب آپ کرتے ہیں, وہ لابنگ اب کس لیول پہ ہو رہی ہے؟ لابنگ کے دو حصے, ایک ہے رائے عامہ کے ذریعے لابنگ کرنا, ایک ہے کہ جو لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کے ذریعے ان میں لابنگ کرنا among them. اب جو اسرائیل کا معاملہ ہے, اسرائیل کا امریکہ میں دونوں پہلوؤں پہ کام ہوتا ہے کہ ایک وہ رائے عامہ کو انفلوئنس کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال کرتا ہے, اور دوسرا جو پاور سرکلز ہیں لائک سینٹ ہے, کانگریس ہے, آفیشلز کو ان کو لابنگ کرتا ہے. اچھا, یہ سارے کام ہو تو رہے ہیں وہاں پہ. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ جس ملک کے ذرا جس ملک کے امریکہ کے ساتھ ذرا پرابلمس ہوں تو وہ ظاہر ہے نشاندہی کرے گا کہ جیسے ایران کا معاملہ ہے تو ایران تو کہے گا کہ اسرائیل سب کچھ کر رہا ہے, اور نو ڈاؤٹ اسرائیل نے بہت کچھ کیا ہے, لیکن اپنی بہت مضبوط لابی کے باوجود اسرائیل اب اس وقت وہ فیوریٹ چائلڈ نہیں رہا جس طرح پہلے تھا. بالکل. اچھا, اب بات کر لیتے ہیں برطانیہ کے حوالے سے, جہاں پہ اب ان کے جو نئے پرائم منسٹر ہیں بننے والے, وہ ہیں اینڈی برن ہیں, لیبر پارٹی کو لیڈ کریں گے. اب انہوں نے آتے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جتنی بھی مسائل ہم اب فیس کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری پڑتی ہے مارگریٹ تھیچر پر. یعنی 90s کی دہائی میں جو بھی فیصلے کیے گئے اس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں. دیکھیے, جو مارگریٹ تھیچر تھی ان کو آئرن لیڈی کہا جاتا ہے. ان کے سامنے ایک بڑا پرابلم تھا. وہ پرابلم یہ تھا کہ جتنی بھی جو انڈسٹری تو خیر نہیں تھی, کچھ حصہ تھا معیشت کا جو نیشنلائز تھا, اس کو انہوں نے پرائیویٹائز کیا. تو پرائیویٹائز کرنے کے بعد ایک وہاں پر اس کو جمپ تو ملا وہاں کی معیشت کو, لیکن ہمیشہ پرائیویٹائزیشن کا ایک منطقی نتیجہ ہوتا ہے کہ دولت مرتکز ہو جاتی ہے چند ہاتھوں میں. کیونکہ اب جیسے پاکستان ہے, جیسے انڈیا میں بھی
جہاں جہاں پاکستان میں خاص طور پر جہاں پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے، وہ پہلے سے جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، پہلے سے دولت مند لوگ گورنمنٹ کے اثاثے خرید کے بالکل کیپٹلزم کے جو ڈرا بیکس ہیں بیسیکلی. تو اس میں اب انگلینڈ کیا راستہ اختیار کرتا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیا ٹیکسیشن کی طرف جاتے ہیں، کیا اور کسی طرف جاتے ہیں؟ لیکن اگر وہاں پہ ٹیکس کو آپ بڑھاتے ہیں اکانومی کو، تو اس کی صورت میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کی وہاں سے سرمایہ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو یہ جو لبرل اکانومی ہے نا، یہ ایک پورا پیراڈائم ہے. یہ اس کے اوپر اینڈی برنم کا اعتراض جو ہے، وہ اعتراض کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو بدلنا وہ ایک مشکل. لیبر پارٹی جو ہے وہ ویسے بھی ورکنگ کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس تو وہ جاری کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ عملی طور پہ کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. اچھا، اب بھارت کی بات کر لیتے ہیں، جہاں پر ایک کنسرن بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اسٹیلتھ فائٹرز نہیں ہیں ٹو کاؤنٹر چائنا. اب آپ یہ دیکھیں تو چائنا ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانسڈ بھی ہے، اور چائنا اپنی ٹیکنالوجی پاکستان کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے. جیسے اب J-10C فائٹر جیٹس ہیں، اس حوالے سے پچھلے دنوں ایک ان کے بارڈر کے پاس قریب ترین اڑ گیا، مطلب ان کے بارڈر کے پاس پیٹرول کیا اس نے. تو اب یہ بھی ایک مسئلہ ایئر فورس کا جہاز تھا نا، ہاں J-10C، اور اس کے حوالے سے کنسرنز ہو گئے کہ صرف 160 کلومیٹرز کی دوری پر ہے، چند سیکنڈز کے فاصلے پہ ہے آپ سے، اور چائنا اتنا پریپیئرڈ ہے. تو بھارت کی کیا تیاری ہے؟ کیونکہ رافیل کی جو تیاری ہے وہ تو لوگوں نے دیکھی. دیکھیے سم ہاؤ، میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دس از این انفارمیشن، میں ایک انالیسس ہے جو تھوڑا میں اس کو ایک سائڈ لائن پہ ایک سائڈ پہ نکلتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بعض اوقات کہیں لابنگ بھی ہوتی ہے، اس صورت میں مارکیٹنگ بھی کی جاتی ہے، خطرے کو بڑھا چڑھا کے پیش کر کے، اور پھر آپ کوئی اور جہاز خریدیں، کوئی اور چیزیں خریدیں. تیجاس کی بھی تو ڈیل ان کی نہیں ہو پا رہی نا، کوئی اور چیزیں، اچھا کوئی اور چیزیں اس طرح لے کے آئیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایکچولی کوئی آپ کو کوئی چیز بیچنا چاہ رہا ہے. اچھا، یہ چونکہ ویلز ود ان ویلز اینڈ لیئرز انڈر لیئرز کام چلتا ہے، تو اس کے پیچھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو خاص طور پر انڈیا، پاکستان اور اس طرح کے جو غریب ملک ہیں، ان میں کچھ لوگ اس خطرے کو، معمولی خطرے کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے. ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں وہ جو غریب کا پیٹ کاٹ کے وہ اسلحے پر خرچ کر دیا جاتا ہے. بیسیکلی ڈیفینس سیکٹر کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. اب J-10C لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے وہ 110 کلومیٹر 160 کلومیٹر کے اندر آ گیا، اندر نہیں آیا، مطلب اپنی سائڈ پہ رہا. اچھا، اب LAC، بالکل ٹھیک بات ہے کہ LAC دونوں ملکوں کے لیے ایک سینسٹیو جگہ ہے، وہاں پر فوجیں بھی ہیں لیکن بڑی لمیٹڈ سی ہیں. دونوں ملک کوئی لڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھے ہوئے بظاہر. چین کے قریب ترین جو اتحادیوں کو مار پڑ رہی ہے امریکہ سے، ایران کی صورت میں، لیکن چین چونو چرا کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہا. بالکل اس کے ساتھ تائیوان ہے جو عملاً امریکہ کی کالونی ہے، امریکہ کی آؤٹ پوسٹ ہے، وہاں پر وہ قبضہ نہیں کر پا رہا. اچھا، LAC پہ انہوں نے جو ایڈوانس کیا وہ بہت ہی مائنر رفتار کے ساتھ کیا، چھوٹا چھوٹا آگے، لیکن وہاں پر بھی ایڈوانس ہوتے ہوئے کوئی نظر نہیں آ رہا. دونوں ملکوں کی ایک چائنا کی اکانومی نو ڈاؤٹ ایک جنگ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اسے بھی نہیں پتا نا کہ کتنی دیر تک. اور انڈیا میں مودی جی بھی چائنا سے لڑتے ہوئے نظر نہیں آتے. دونوں کا فوکس ابھی ہے نہیں، دونوں کا فوکس ہے نہیں. اچھا، اب ایک جہاز وہاں پہ اڑ گیا ہے، تو اس سے یہ مطلب لینا کہ غریب انڈین کے اربوں ڈالر دوبارہ سے کسی ایسی چیز پر خرچ کیے جائیں جو بالکل کھڑی ہو کے چمکتی رہے، جو کبھی شاید یوز بھی نہ ہو، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ انسان کو سمجھنے کی کوشش کرے. اچھا، پھر کیا چائنا میں انسان نہیں بستے اور انڈیا میں انسان نہیں بستے اور پاکستان میں انسان نہیں بستے؟ دیکھیے، ہمیں اب یہ جو نیشن سٹیٹ کا جو تصور ہے، شاید اس سے کسی درجے میں بلندتر ہو کے سوچنا پڑے گا. ابھی تو بلڈنگ بلاک یہی ہے ورلڈ آرڈر کا، لیکن اس سے اوپر جاتے ہوئے، شاید ہمیں اس سے آگے جاتے ہوئے، یہ مطلب 1 ارب انسان ادھر ہے، 1 ارب انسان ادھر ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا خون لال ہے، دونوں کو بھوک لگتی ہے، دونوں کو روٹی چاہیے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ ایک طیارہ چکر لگا گیا تو پورے انڈیا میں آپ کو ابھی اب نظر دیکھیے، یہ میرا تجربہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے کہ اب آپ انڈیا میں دیکھیے گا، آپ انڈین میڈیا کو دیکھیے گا، اس طیارے کے فضائل بیان کیے جائیں گے،
ٹھیک ہے کہ یہ طیارہ تو یہ بھی کرتا ہے، یہ اور طیارہ ساتھ تو میں وہ یہ بھی بھی کرتا بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس اچھا بھی پھر ہے، یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان کے پاس بھی ہے، اور رافیل تو 4th جنریشن ہے، اچھا رافیل کے اندر کیڑے نکالے جائیں گے. اچھا پھر کیا ہوگا کہ پھر غالباً یہ چیز F-35 کی طرف جائے گی، بالکل جا رہی ہے F-35 کی طرف ہی جا رہی ہے. پھر F-35 کی طرف اس کے ساتھ مسئلہ یہ آ رہا ہے نا کہ پھر رشیا کے S-400 بھی تو ہے نا، جی اچھا مسئلہ کریں گے. جی F-35 کی طرف جائے گی، پھر وہ کسی اور طرف جائے گی. اب آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ آپ نے ایک ایسی جنگ جو اصولاً ہونی نہیں چاہیے، انسان سے کیوں لڑے؟ آرم ریس آپ نے چھیڑ دی ہے بیسیکلی. جی تو آپ نے دراصل آرم ریس، اور کاسٹ کون پے کرے گا؟ وہ غریب انڈیا. بالکل. تو حبیب صاحب یہیں پہ کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ آپ آرمز ریس میں پڑھنے کی بجائے ایک منیمل کریڈیبل ڈیٹرنس آپ نے حاصل کر لی. اس کے بعد آپ عوامی مسائل پہ فوکس کریں، ان کی خوشحالی کے لیے کام کریں. آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل.